الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سر حضرات محبت نال ذوق نال شوق نال عقیدت نال بخشش نظریہ سمجھ کے محبت والے سمندر دے اندر غوطے لالا کے رب رسول دی محبت دی اندر گم ہو کے باواز بلند اس انداز دے نال درود السلام پڑھو کہ توہاڈا اور میرا وجود اس جلسے گاہ وچ ہووے تے روح مدینہ المنورہ دے اندر ہو پڑھو سارے حضرات محبت نال صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما بلغ معه السعي قال يا
فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد 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 ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين هدى للمتقين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. برادران اسلام، واجب الاحترام قابل الصد احترام خصوصاً بالخصوص بانی محفل عالم بعمل
فاضل نوجوان جناب حضرت علامہ مولانا حق نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم مدرسہ دارالعلوم جامعہ اسلامیہ غوثیہ چک نمبر نیو بتی ذی وقار علماء کرام و حفاظ کرام و معززین علاقہ و حاضرین مجلس، این عاجز نے تمہارے سامنے اللہ رب العالمین دی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ والصافات دی وچوں چند آیات مبارکہ دی تلاوت کیتی ہے، اور آخری پارے دی وچوں سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفاتحہ دی برکت واسطے تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین این عاجز کو حق سچ کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرماویں۔ بیان سنن دے سنون دو بعد رب ذوالجلال میں کو اور توہا کو قرآن اور احادیث مبارکہ ہوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماویں۔ عزیزان محترم، این عاجز دو پہلے جید علماء دے خطابات تساں سماعت فرما چکے ہو۔ میں جٹ جی آدمیاں سادہ جی آدمیاں اور سادگی پسند تساں دوستان دی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں تہاڈے وقت دا بھی خیال کرے سا اور اپنی عزت دا بھی خیال کرے سا۔ خطاب دا وقت نہیں، عصر دی آذان ہو چکی، لیکن بانی محفل نے حکم جو فرمائے آپ دے حکم دی تعمیل کریں دے ہویاں تساں دوستان دی خدمت اقدس دی اندر قرآن اور احادیث دی روشنی دے اندر مختصر اپنی حاضری پیش کرنا چاہنا۔ اے مہینہ ذی الحج شریف دا مہینہ ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ آج ذی الحج دی 3 تاریخ ہے، 4 ذی الحج دی 4 تاریخ اختتام کو پہنچن والی ہے۔ میرے کو تو یاد نہیں، علماء نے فرما دیتے، میں تو سنتوستان پیش کر دیتے۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قربانی دا ذکر اس مہینے دے اس پہلے دہاکے دے اندر دنیا دے تمام علماء فضلاء بیان کرے دیں۔ مہینے دی نسبت دے نال میں عرض کرنا چاہنا کہ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی بھی ہیں، اللہ دے رسول بھی ہیں اور اللہ دے خلیل بھی ہیں۔ تو جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر مبارک 86 سال ہو گئی۔ آپ دیاں 2 عظیم بیویاں ہیں، 2 گھر والیاں، عظمت والیاں، شانہ والیاں 2 بیویاں۔ بڑی بیوی دا نام ہے جناب حضرت سہرہ پاک سلام اللہ علیہا، چھوٹی گھر والی دا نام ہے جناب حضرت حاجرہ پاک سلام اللہ علیہا۔ اے عام بیبیاں نہیں، اے او عظیم بیبیاں۔ جناب حضرت سہرہ پاک کو اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام جیاں بیٹا عطا فرمایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام جیاں بیٹا عطا فرمایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے جناب حضرت یوسف علیہ السلام جیاں بیٹا عطا فرمایا۔ خلیل پاک دی اس لڑی مبارک دے وچوں سلسلہ چل دیاں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جب پہنچا تو خلیل پاک دی اس نسل مبارک دے وچوں 70,000 نبی دنیا دے تشریف گہنا ہے۔ 70,000 نبی آکھنا آسان ہے، 70,000 نبی دنیا دے تشریف گہنا ہے۔
آپ دی دوسری بیوی جناب حضرت ہاجرہ پاک سلام اللہ علیہا، اللہ نے اس بی بی کو جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں بیٹا عطا فرمایا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل مبارک دی وچوں اللہ نے ساکو نبی عطا فرمایا، آخر الزمان نبی عطا فرمایا، جو صرف نبی نہیں نبیاں دا نبی ہے، رسول نہیں رسولاں دا رسول ہے، اولین تے آخرین دا سردار ہے، سراپے رحمت نبی، مجسمہ رحمت نبی، مقصود کائنات نبی، تمام کارخانہ کائنات دی جند جان نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے ساکو عطا فرمائے. او میرے بھائیوں، اللہ نے ساکو او محبوب عطا فرمائے جنہاں دی شان دا کوئی نبی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی رسول مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی فرشتہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اے میرے اپنے جذباتی الفاظ نہیں، خود خالق کائنات نے آپ اعلان فرمائے. اتاری صاحب ذرا غور فرمائے سو، محمد شریف اتاری صاحب، خالق کائنات نے قرآن کریم اندر خود اعلان فرمائے. جت رب آپ اعلان فرماوے کہ میرے حبیب تیرے مقام دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تیری شان دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ محبوب دا کیا مقام اسی. قرآن کریم میں سنو، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. کچھ علماء تو فرمایا نون والقلم، محبوبہ میں کو قسم انہا کلمہ دی جنہ کلمہ نے لوح محفوظ دے تیری امت دے تقدینہ لکھیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، تمہیں اللہ دے انعام دے نال اوے نہیں جی میں کافر پلی تو حق بمجنون دھن. اللہ میں کیا ہاں فرمایا وَإِنَّ لَكَ، اور بے شک میں اللہ نے تو حق لَأَجْرَا، او اجر او مقام او شان او عظمت او تقدس عطا فرمائے غیر ممنون، جو تیرے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تیرے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل مبارک دے وچوں اللہ نے ساکو اپنا حبیب عطا فرمائے. تو عزیزاں محترم، آپ دیاں دو بیویاں جناب حضرت سہرہ پاک اور حضرت ہاجرہ پاک، زہری دامن آپ دا اولاد کلو خالی ہے، زہری دامن اولاد کلو خالی. آلہ کا سنا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ دے پاک نبی، اللہ دے پاک رسول، اللہ دے پاک خلیل، اپنی گھر دی چار دیواری دے اندر نبوت والی حویلی دی اندر جب آپ تشریف گھنائے، آپ دیاں دو بیویاں جناب حضرت سہرہ پاک اور حضرت ہاجرہ پاک، آپ دیاں دو عظیم بیویاں گھر دی اندر روندیاں بیٹھیں، آپ دیاں کھا مبارکہ میں جو آنسویں. جناب حضرت سہرہ پاک بھی روندی بیٹھی ہے، جناب حضرت ہاجرہ پاک بھی روندی بیٹھی ہے. انہاں دوہاں بی بیاں دے کھا مبارکہ میں جو آنسویں، گردن مبارک جھکائی ہوئی ہے، آنسو مبارک بہائے ہوئے. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو گھر دن تشریف گھننا ہے، آپ نے نگاہ نبوت نال دیٹھا، آپ نے فرمایا سہرہ ہاجرہ جی کیوں بیٹھا رونے میں میرے گھر دنر، تو کیا تکلیف آ گئی ہے، کیا پریشان آ گئی ہے، رومن دی وجہ درسو تو نے اکھا مبارکان دی وچوں آنسوان دی برسات ہے. لوگا سنو سنو، جناب حضرت سہرہ پاک اور حضرت ہاجرہ پاک نے فرمایا اے اللہ دے خلیل، گھر دنر کہیں نعمت دی کوئی کمی کہنی، دولت دی کمی کہنی،
عزت دی کمی کہنی رب نے بہت بڑا مقام عطا فرمائے اللہ دیاں رحمتاں رحمتاں اللہ دیاں برکتاں برکتاں فرمائے اللہ دے خلیل باروندیاں این گالوں بیٹھے ہیں اج سانے دل دے اندر اولاد دی محبت پیدا ہو گئی ہے اللہ دے نبی ساری اولاد کہنی اولاد کلو سادا دامن خالی ہے اللہ دے خلیل دعا منگو اللہ سا کو اولاد عطا فرماویں میرے بھائیوں سنو سنو خلیل پاک دے گھر والا نے خود دعا نہیں منگی روندیاں بیٹھن اکھی وچوں آنسو بہندیاں بیٹھن لیکن خود دعا نہیں منگی روندیاں بھی بیٹھن اللہ دے نبی دی انتظار بھی کریں جا بیٹھن کیوں انتظار کیتی ہیں این گالوں نبی بند عقیدہ ہے نبی دے وسیلے نال نبی دے وسیلے نال دعا منگسو نبی دعا منگسن اللہ اپنے نبی دے ہاتھ خالی نہیں ولیندہ اللہ اپنے نبیان دے ہاتھ خالی بریاروں سن لو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیویاں دا مطالبہ سنیا گھر والیاں دا مطالبہ سنیا تو اللہ دے نبی نے دیر نہیں فرمائی جگہ تبدیل نہیں کیتی خلیل اللہ نے فرمایا انہیں نبوت والے ہاتھ اٹھا چھوڑے فرمایا آؤ میں دعا منگدا تساں وی آمین آکھو میرے بھائیوں سنو سنو جنہاں دی اولاد او وی سنن جنہاں دی اولاد کہنی او وی وظیفہ سن کے یاد کر گھنن لوگوں سنو جنہ دی اولاد کہنی انہ دے دل دے اندر بھی اولاد دی تڑپ ہوندی ہے اولاد دی طرف دی وجہ کولو نہ ہومن دی وجہ کولو ماں بھی روندیاں روندیاں وقت گزریں دی ہے ابا بھی روندیاں روندیاں وقت گزار دیں دے اور جنہ دی اولاد دنیا دو ٹر گئی جوان بیٹے ٹر گئے جوان بیٹیاں ٹر گئی او اپنی اولاد دے صدمے دے اندر اولاد دی جدائی دنر او بھی روندیاں زندگی گزار دینے بر بھائیوں سنو خلیل پاک نے دعا منگی اللہ دی قسم خلیل نے جڑی دعا منگی ہے اللہ نے قرآن کریم دندر درج فرمائے کیڑی دعا منگی ہے اللہ نے دعا کو قرآن کریم دندر درج فرمائے کیا میرے الفاظ نہیں خلیل اللہ دی الفاظ ہیں اللہ نے خلیل پاک دی دعا قرآن کریم دندر درج فرمائے کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین یار سنو خلیل پاک دی دعا سنو فرمایا ربی اے میرا پروردگار اے میرا مالک اے میرا خالق اے میرا رازق حبلی اللہ میں کو عطا فرما اللہ میں کو عطا فرما خالق کائنات جانن دے باوجود محبت بھرے انداز دنال فرمیندروں میرا یارا میں رب کلوں کیا منگ دیں اللہ دنیا نہیں منگدا دولت نہیں منگدا زر مال نہیں منگدا رب تیرے خاندانے میں جو منگ دے تو من الصالحین اللہ پوتر منگدا پوتر منگدا بر بے نیادہ پوتر بھی منگدا عام پوتر نہیں منگدا اللہ جیو جیاں پوتر منگا اوہو جیاں پوتر عطا فرما چا خلیل نے کہ جیاں بیٹا منگے خلیل نے کہ جیاں پوتر منگے فرمایا من الصالحین اللہ بیٹا بھی دے جیاں بیٹا دے جو نبوت دا وارث بنے نبوت وارث بنے نبوت عام بیٹا نہیں امیروں غریبوں حفاظ کرام ذرا غور نال سنو خلیل دی دعا دے غور تک کر کے دیکھو نا خلیل اللہ دی دعا دے غور کر کے دیکھو خلیل دی دعا اعلان کھڑی کریں دیئے اعلان فرمایا خیال کر کے اللہ کو اولاد منگا ہے سنبھل کے اللہ کو اولاد منگا ہے سوچ سمجھ کے اللہ کو اولاد منگا ہے کیا مطلب فرمایا جنہا اللہ کو اولاد منگے اینا کہ اللہ میں کو بیٹی عطا فرما اللہ میں کو بیٹا عطا فرما رب کو چھڑی بیٹی نہ
منگی رب کو چھڑا بیٹا نہ منگی حیران ہو سو کیا مطلب بھائیوں ذرا سنو سنو چھڑی بیٹی بھی اللہ نہ دے وے چھڑا بیٹا بھی اللہ نہ دے وے کیوں یارا او بھی دا بیٹی ہے جو ڈھولک دوتے ڈانس کھڑی کریں دیئے او بھی دا بیٹی ہے جو سین ماں دی زینت بن گئی ہے او بھی دا بیٹی ہے لوگوں جن سر دے دوپٹہ کہنی بیٹی سر دے دوپٹہ کہنی بیٹی بغیر دوپٹے دے بازار دے وچوں چل دی پئی ہے لوگ ہر طرح دی نظراں دے نال دیکھ دے پن لیکن بیٹی کو شرم و حیا نہیں آیا ابے دی سفید داڑھی دا حیا نہیں آیا او ابے دی سفید پگڑی دا حیا نہیں آیا لوگوں او بھی دا بیٹی ہے جے ابے دی جناب اللہ ابے دا سر شرم تو جھکا دیتا بھائیاں دا سر شرم تو جھکا دیتا او بھی دا بیٹی ہے لیکن اے جے بیٹی نہ مانگ بیٹی اے جے مانگ جو قرآن دی تلاوت دی زینت بنے مسلح دی زینت بنے اد رات کو ٹکے تہجد دی نماز پڑھن والی بیٹی ہوئے اللہ تے کو میں کو اللہ اے جے بیٹی دے وے جو حضرات رابعہ بصری جئی ہوئے ہائے ہائے سبحان اللہ ایک دفعہ درود شریف دا پڑھو چوچی ون حضور دی ذات محبت نال مریارہ سن سن بیٹی اللہ دے وے تا ہر مسلمان کو نیک دے وے امیروں غریب دعا منگو اللہ ہر مسلمان کو بے جناب بے عیب اولاد عطا فرماوے آمین دا آکھو نا آمین آکھو مسلمانوں بر بیٹا بھی عام بیٹا نہ ہوئے سن گنو بیٹا بھی عام بیٹا نہ ہوئے او بھی دا بیٹا ہے آزان مل دی پئی ہے بیٹا مسجد دا دروازے تے بیٹھ کے جوا کھیڑدا بیٹھے تاش کھیڑدا بیٹھے آزان سن کے حیا نہیں آیا کہ مسجد اندر آونیے یارا اے بھی دا بیٹا ہے جائے اپنی ماں دے سر دے والا دن ہاتھ پا کے ماں دے چہرے دے تپڑ ماں دیتے ماں دے منہ وچوں خون دی کلولی نکل آئی چٹی داڑھی والے بابے کو گھر وچوں دھکے مار کے کڈ چھوڑے اما خون دی آنسو روندی بیٹھی ہے ابا بھی خون دے آنسو بیٹھا روندے لوگوں ماں باپ بڑھنا جھولیاں چاہ کے اولاد کو بد دعا بیٹھا کریں دے آدھا بیٹھے بچنا تیسا کروے خدا تے کروے سی پیو ماں دا پٹیج گیا بد دعائیں وصول کھڑا کریں دے اے بھی دا بیٹا ہے لوگوں جو سود دے کاروبار کریں دا پہ غریبان دا خون چسیں دا پہ اے بھی دا بیٹا ہے یتیمہ دا مال کھا دی ویندے بیوہ دا مال کھا دی ویندے امیروں غریبوں اے بھی دا بیٹا ہے عشر زکاة کمیٹی دا چیئرمین بن گئے بیوہ عورت آئی بیٹھی ہے یتیم بچہ آیا بیٹھن غریب آئے بیٹھن 10 خط 2000 دے پیا کروین دے لیکن دین دا 200 روپیہ پہ اے دگا بعد آخر اے بھی دا بیٹا ہے لوگوں سنو سنو اے بھی دا بیٹا ہے جو کلاشن کوف جا کر روڈ دے کھڑے ہو کے برسٹ مار مار کے لوگوں کو قتل کرے نہ کھڑے مساجد بم دھماکے مدارس اندر بم دھماکے شہر اندر بم دھماکے ایسے غدار اولاد کو اللہ تو حکم کو محفوظ رکھے دعا منگو اللہ اولاد روے تے اہجیں روے بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمائے میرے نبی دے غلاموں میں اللہ کو اولاد منگ دو تے ایمیں منگو جیوے مدینے والے نبی دے غلامہ نے اولاد منگیے درشی پڑھو چاہوچی ورنہ حضور دی ذات ہے اے محبت والا درشی پڑھو نہ ونگار والا درشی نہ پڑھو ہاں ہاں اللہ تو نے بچوں قرآن دا قاری بناوے اللہ تو نے بچوں کو بعمل حافظ قرآن بناوے اللہ تو ہر اولادن دے صدقے تو سن نیک لوگن دے صدقے میرے بچوں کو بھی عالم دین بناوے ہونا آمین نہ کھائے میں دعا جو کرے نہ بیٹھا اللہ جو سارے افسران حضرات تشریف فرمائیں صبح 8 بجے دے تشریف گھنیں اس اے ٹائم ہو کے تقریباً 4 بج گئی ہے لیکن توڑی ساری حفاظت بیٹھن اللہ ان افسران دے اولاداں کو بھی عالم دین بناوے بعمل حافظ قرآن بنا آمین آکھو نا بھائیو سنو سنو خالق کائنات نے قرآن کریم نندر فرمائے قرآن کریم نندر اولاد اینے منگو جی میں مدینے والے نبی دے غلامہ نے اولاد منگیے کہہ جائیں اولاد منگیے کہہ جائیں اولاد منگیے قرآن سنو کیا فرمایا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یارا قرآن ہے
سنو فرمایا ربنا ایسا پروردگارا حب لنا ساکو عطا فرما من ازواجنا ساکو گھر والے بھی عطا فرما دے گھر والے بھی چو اہجی اولاد وذریاتنا ایسی اولاد عطا فرما قرۃ اعین جنہ کو دیکھوں تا کھین ٹھار پاویں جنہ کو دیکھوں تا دیداں ٹھار پاویں اکھاں کو سکون ملے اللہ اللہ اولاد کہہ جائیں اولاد جنہ کو دیکھیں تا جناب ماں باپ دیا کھان ٹھار پاویں ماں باپ دا جگر بھی ٹھار ونجے لوگو سنو جناب حضرت خواجہ قطب الدین حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اے او اللہ دا ولین اے او اللہ دا بزرگن ابا فوت ہو گیا بچہ یتیم ہو گیا اللہ دا ولی یتیم ہو گیا ماں نے پالیا پرورش پاتی بچہ بولن دے قابل ہو گیا بھجن دے قابل ہو گیا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو جب ماں استاد دے کول گھن کے پہنچی استاد جی میرا یتیم بچہ ہے ہی کو مہربانی فرماؤ اللہ دا قرآن پڑھاؤ استاد نے فرمایا بی بی ان بچے کو میرے سپرد کرو بچہ پڑھن بہ گیا استاد نے فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ والوی چوپ کر کے بیٹھے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا استاد جی تو سا اجازت دے ہو تا میں جڑا سبق یاد کی دی ودا او سنا چھوڑا فرمایا بیٹا سنا چاہ امیرہ غریبو ماں دی گود دا اثر دیکھو ماں دی جھولی دا اثر دیکھو ماں دی تربیت دا اثر دیکھو بیٹے نے پڑھنا شروع کر دیتا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی سورہ بقرہ چالو ہو گئی پہلا سپارہ مکمل ہو گیا دوسرا سپارہ مکمل ہو گیا جب سورہ بقرہ دی اس آیات مبارکہ دوتے آیا لا یکلف اللہ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين استاد نے فرمایا بیٹا حال سنا سبق دیون کیتے ہیں سبق دیون کیتے ہیں یا سبق ہنن کیتے ہیں فرمایا استاد جی سبق دیون کیتے نہیں آیا سبق ہنن کیتا آیا او میرا بیٹا حال سنا کتنا سبق یاد کیتی ودے فرمایا استاد جی قرآن کریم دے 15 سپاران دا حافظہ 15 سپارے مکمل یاد ہیں میرا پوترا کہڑے مدرسے دنہ پڑھتا رہیں گے کہڑی مسجد دنہ پڑھتا رہیں گے کس استاد دے کلو سبق حاصل کیتے ہی استاد جی کہیں مدرسے اندر نہیں گیا کہیں استاد دے کلو سبق نہیں کیتا بیٹا اے دیا سونا قرآن کہندے کلو یاد کر کے پھر میں نے استاد جی میری اممہ موجود ہے میری اممہ بھی قرآن کریم دے 15 سپاران دی حافظ ہے جڑے ویلے میری اممہ میں کو کھڑیں دی آئی بجے عام لوری نے وندے قرآن دی لوری نے دی آئی میری اممہ کم کریں تو قرآن پڑھے اٹا ملے تو قرآن پڑھے سانن پکاوے تو قرآن پڑھے گھر دنہ جھاڑو دے وے تو قرآن پڑھے استاد جی میں اپنی اممہ دے کلوں سن کے 15 سپارے حفظ کر گی دن
میں تھوڑے کو پوچھدا جڑی ماں دی گود دے اندر بیٹا 15 سپران دا حافظ بن ونجے اے جی اولاد کو پیو ماں دے کے ٹھردا سی یا نہ ٹھردا سی ذرا میں تھوڑا زور نہ لگا ہوئے دے ایک دفعہ دروشی پڑھو چنا اونچی بات نہ حضور دی ذات دے ہاں ہاں خلیل پاک نے دعا منگی ہے خلیل پاک نے دسیندہ نمی میں پرچی دے کیا ہے میں آخر دسا دے ٹھیک ہے نا ذرا محبت نہ دروشی پڑھو چنا اونچی بات نہ حضور دی ذات دے ہاں ہاں عزیزہ نے محترم ذرا غور فرماؤ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی بریارہ سن جب خلیل پاک نے دعا منگی تو جس وقت آپ دعا پہ فرمینے خلیل اللہ دی پیشانی دندہ نور چمک دہا نور لاٹا مرندہ جب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مکمل فرمائی پھر او نور غیب ہو گیا اوہ نور جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک دی پیشانی دندہ نظر آمان لگ گیا پھر 9 مہینے دے کچھ دن گزر گئے اور نور کی دے گیا جناب حضرت اسماعیل پاک دی ولادت باسادت تھائی اوہ نور جناب حضرت اسماعیل پاک دی پیشانی دندن نظر آیا سنو سنو میرے بھائیوں اے نور خلیل پاک دا نہیں اے نور بی بی حاجرہ پاک دا نہیں اے نور جناب حضرت اسماعیل پاک دا نہیں اے او نور مبارک ہے جو بیش دنر جناب حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی دندن چمکدا تو اللہ دے فرشتے دیدار کریں دے ان اے او نور مبارک ہے جو جناب حضرت شیس علیہ السلام دی پیشانی دندہ ظاہر ہویا اے او نور مبارک ہے جو جناب حضرت نوح علیہ السلام دی پیشانی دندہ ظاہر ہویا اے او نور مبارک ہے جو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی دندہ سلسلہ چل دیا جب تیرے اور میں نے رحمت والے پاک نبی دی ولادت بسعادت وقت قریب آیا تو نبی دی امنی بول پئی فرمایا خراج منی نور فرمایا جب میرے لال دی ولادت بسعادت ہوئی تو میرے وجود مقدس دی وچ نور جو ظاہر تھیا او نور دی روشنی نال میں شام دے محلات لے گی دے شام دے محلات دٹھے تو عزیزان محترم ذرا غور فرماؤ اے او نور جنہ ذکر 6ویں سپارہ دندہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین خیر اگاں چلو جناب حضرت اسماعیل پاک دی ولادت بسعادت ہوئی علامہ کاشفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارج النبوت دے پہلے جلد اندر تعریف فرمائے مشرق تو گھن کے مغرب شمال تو جنوب پوری کرہ ارض تے آسمان دو تلے زمین دو تے اے جیاں حسین بچہ نہ کئی انسان دٹھا نہ کئی فرشتہ دٹھا حضرت اسماعیل پاک اتنے حسینن اور لوگوں اللہ دی قسم نبی ڈاڑھے سونے ہوندن نبی ڈاڑھے سونے ہوندن نبی بے مثال ہوندن بریارہ سنو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب حضرت اسماعیل پاک میں چاگیدہ ہتھاں دے ہوتے چاہ کے دے کھلن دیدہ ٹھریں دے کھلن بریارہ لفظ ٹھاندہ نہیں جملہ ملدہ نہیں میاں این آکھو بلکہ این آکھو نبی نے نبی کو چاگیدہ رسول نے رسول کو چاگیدہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل پاک میں ہتھاں دے چاہتا چاہ کہتے آپ نے حضرت اسماعیل پاک دی پیشانی دے بوسا دیتا رخسانہ دے بوسا دیتا لبن دے بوسا دیتا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل پاک کو اپنی چھاتی دے نال لایا فرمائے اللہ دا شکر ادا کیتا اللہ تیرا بڑا احسان ہے میں کو سونا جیاں بیٹا تا فرمائی بلکہ ایک بے مقام دیا جب اسماعیل پاک بھی بڑے ہو گئے حضرت اسحاق علیہ السلام دی ولادت باسعادت بھی ہو گئی تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا شکرانہ ادا کیتا اس انداز جنہ قرآن 13واں سپارہ کیا فرمایا الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
پاک دعا کھڑے منگ دینا اللہ سارے تعریفاں تیری ذات واسطے جائیں ذات نے میں کو اسماعیل جیاں اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیاں بیٹا عطا فرمایا. تو عزیزان محترم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل پاک کو چھاتی دے نال لایا, نبی کو نبی نے نبوت والی چھاتی دے نال لایا, تو عرش دے فرشتہ نے عرض کی تھی عرش والا تیرا تا اعلان ہے کہ ابراہیم میں اللہ دا دوست ہے, میں اللہ دا یار ہے. عرش والا اپنے بیٹے کو پیار کھڑا کریں دے, اپنے بیٹے کو محبتی نظر نال کھڑا دے دے. تو خالق کائنات نے فرمایا میرے فرشتے اے تو آنا پرانا اعتراض ہے, تو سا نہیں جان دے میں جاننا. فرمایا قال اعلم ما لا تعلمون. اللہ نے فرمایا جو میں جاننا تسا نہیں جان دے. میرے بھائیو سنو, خالق کائنات نے فرمایا او میرا فرشتہ جا کر میں اپنے یار کو لوں, اے اکلوتا بیٹا لوندیا سکتے دا بیٹا میں اپنے یار کو لوں مگ گنا مینا خلیل دے من کو لوں انکار نہ کرے سی. میں اپنے خلیل کو بیوی بھی منگنا تو میرا یار انکار نہ کرے سی. مسلمانوں سنو قرآن گواہ ہے, اللہ نے امتحان دننا پاری تا فرمایا فرشتوں دیکھو میرا دوست کہہ دیا میں رب نال محبت ہے یا اولاد نال محبت ہے, تو سا آپ دیکھنو وقت دی انتظار کرو. لوگوں سنو سنو جناب حضرت بی بی سہرا پاک دے دل دن اللہ نے کاوڑ پا چھوڑی, غصہ پا چھوڑیا کاوڑ. مر یاد رکھو ایک کاوڑ کہہ جائیں غصہ کہہ جائیں, شیطانی غصہ نہیں, شیطانی کاوڑ نہیں. نبی دا گھرانا شیطانی غصے دو پاک ہوندے, شیطانی کاوڑ دو پاک ہوندے. نبی دا گھرانا حسد کلو پاک ہوندے, بغض کلو پاک ہوندے, منافقت کلو پاک ہوندے, دجل دے فریب کاری کلو پاک ہوندے. جی میں نبی پاک ہوندے نبی دا گھرانا بھی اوے پاک ہوندے. یہ نبی پاک نبی دا گھرانا بھی اوے پاک ہوندے. پر عزیزان محترم ذرا غور فرماؤ, حضرت سہرا پاک دی تھا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو چاہ کے پیار کھڑے کرنے, خیال آیا دل دے اندر, کاویں لگ گئی. فرمایا ابراہیم جی جلدی کرو, حضرت ہاجرہ کو اپنے گھر دی چار دیواری وچوں باہر کڈھو, اس اپنے حسین بیٹے کو گھر وچوں باہر کڈھو. صرف گھر تک نہیں, گھر دی چار دیواری تو باہر کڈھو, سے محلے تک نہیں, شہر تک نہیں, ملک بدر کر کے آؤ, ملک بدر کر کے آؤ. عزیزو کیڑا شہرہ, کیڑا شہرہ, کس شہر دن خلیل پاک دا گھارا, او بابل دا علاقہ ہا, بابل دا شہر جکو اج ملک عراقہ دے. خلیل پاک نے جب حضرت سہرا پاک دین جملے سنے, الفاظ سنے, خلیل پاک کچھ علامنا چاہنے آن. بر خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل جی میرا اللہ جلدی کرو دیر نہ لاؤ, ونجو میرے خلیل پاک کو سلامی ونج رہو, سلام دامن دو بات میں اللہ دا پیغام پہنچا کے آؤ. خلیل جی میں گھر والی آدھی میں اوے کرو میں خدا دی مردی بھی میں ہے, جی میں توڑی گھر والی چاہتی ہے میں رب بھی میں چاہنا, جلدی کرو گھر تو باہر کٹھو. مر میرے بھائیوں سنو, جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ پاک کو حکم نے دیتا, ہاجرہ جی جلدی کرو گھر کو باہر نکلو, اپنے بیٹا کو بھی چاہتے گھر دی حویلی کو باہر نکلو. لوگوں نبی دی گھر والی این نہیں پوچھا کہ میں گھر وچوں باہر کیوں نکلا, کدے ونجا کیڑے پاسے ونجا, نانا نبی دی گھر والی اللہ دے نبی دی فرما بردار, اپنے خامن دی فرما بردار بیوی جناب حضرت ہاجرہ پاک نے اللہ دے نبی دے حکم دے مطابق فوراً اپنے گھر تو باہر نکلی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھجوراں دی تھیلی چاہتی, پانی دی مشک چاہتی, گھر کو باہر نکلے. میاں جب گھر تو باہر نکلے معارج النبوت دے اندر علامہ کاشفی رحمت اللہ علیہ نے لکھے, خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل جی ہوئے میرے نبی دی گھر والی, ہوئے میرا نبی, میرا پاک نبی بمائے فیملی پیدل ودا ٹورے, میں رب دی رحمت برداشت نہیں کر سکتی.
جلدی کرو سواری دا انتظام کرو سواری دا انتظام ہو گیا خلیل پاک واسطے سواری آئی اللہ دا نبی بھی سوار ہو گیا نبی دی بیوی بھی سوار ہو گئی لوگو سنو سنو اللہ دا نبی سفر پیا کرنے چلیا کتھے پہنچے اتھے پہنچے جتھے بیت اللہ شریف موجود ہے جتھے اج مکہ المکرمہ موجود ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ دے قریب پہنچے سنو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اللہ دے خلیل سواری کو تلے لے آؤ سواری دو تلے لتھے حضرت حاجرہ پاک بھی سواری دو تلے لتھی جب تلے لتھے تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جناب جبرائیل امین نے عرض کی تھی سونا میں کو دہیں جا تکا اللہ دے حکم پوچھا مردہ ہوں تو جان تے رب جانے میں دا واپس پیا وینا جب آپ واپس چلے گئے تو جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام تو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کھجوران دی تھیلی دیتی اور پانی دی مشک دیتی تے کچھ علامنا چاہندے ہن گھر والی بہ گئی جت کتھاں جتھے آب زمزم دا چشمہ ہے اس ویلے پانی دا چشمہ نہ ہا مکہ المکرمہ دی کوئی آبادی نہ ہائی کوئی کھیتی نہیں کوئی آبادی نہیں کوئی مکان نہیں بیت اللہ دا دیوانہ بھی کہنا ہن میرے بھائیو سنو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا خلیل پاک کو اللہ کریم نے فرمایا میرے خلیل جی فرمایا تے کو بیوی نال بولن دی اجازت نہیں تو سب واپس ونجو اپنے گھر جاؤ جب گھر چلے گئے جب گھر روانہ ہوئے تے حضرت بی بی حاجرہ پاک دی تھا تو فرمایا ابراہیم میں کو کہندے حوالے کیتی ویندے ہو اللہ دے نبی کوئی جواب نہیں دیتا دوسری دفعہ پوچھا اللہ دے نبی تساں کتھے ویندے پے ہو اللہ دے خلیل نے کوئی جواب نہیں دیتا تو جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک اٹھی تو چلی پیچھے جناب حضرت ابراہیم پاک دے قریب پہنچ کے فرمایا اے اللہ دے پاک خلیل میں کو اس مقام تے بلہا کے تساں کتھاں تشریف کیتی ویندے ہو فرمایا حاجرہ میں اپنی مرضی نال تو کو نہیں بلہائی ویندا میں اللہ دی مرضی نال بلہائی وینا تو عزیزان محترم کیا خیال ہے این گال کو تھوڑا جہاں پہ تکمیل تک پہنچاؤں چاہ این پہ تکمیل تک ہاں کتے گئے علامہ حق نواز صاحب کتے ہیں اچھا عزیزان محترم ذرا غور فرماؤ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جناب بی بی حاجرہ پاک واپس ولی اپنے بچے کو چاہتا اپنے لخت جگر کو چاہتا جھولی دندہ پاتا جھولی دندہ پاکے اللہ دے نبی دی گھر والی اپنے بیٹے نبی کو دے دی بیٹھی ہے بر بھائیو سنو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیتا مطاف دے وچوں گزردیاں ہویاں پہاڑاں دے وچوں گزردیاں ایک وادی دن نہ پہنچے جب وادی دن نہ پہنچے پیچھے ول کے دیٹھا تو جناب حضرت حاجرہ پاک نظر نہیں آندی جناب حضرت اسماعیل پاک بھی نظر نہیں آندے خدا دی قسم خلیل اللہ نے تے کن کھڑے ہو کے نبوت والے ہاتھ لہرا چھوڑے نبوت والے ہاتھ لہرا چھوڑے خلیل نے جڑا کچھ اللہ دے قلوب منگیا اللہ نے قرآن کریم دے درج فرمائے 13واں سپارہ سنو خلیل نے پہلے اپنے رب کو حال دیتے کیا فرمایا ربنا بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ او میں بلہائی وینا اپنی گھر والے کو اپنی ذریت کو بلہائی وینا فرمایا اللہ اس مقام دے بلہائی وینا جتے کوئی کھامان دا انتظام نہیں کوئی پیمان دا انتظام کانی بر اللہ ہی کو مانعین
عند بیتک المحرم، اللہ تیرے پاک گھر دے نال بھی لائی وینا، پر میرا سونا اللہ میری یہ دعا دا قبول فرما چا کیا فرمایا ربنا لیقیموا الصلاة فجعل افئدة من الناس تهوی إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.